السلام علیکم دوستو. خونی پیار خونی پیار کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سبھی دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو آ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے. تو آئیے چلتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے. خونی پیار ایپیسوڈ 40. جواد بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا. تکبیر کمرے میں آتے ہی طوفان سے بہرتی لیے واش روم میں کپڑے چینج کے ارادے سے گھس گئی تھی. کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو فروخت آپا پہلے ہی ناشتہ وغیرہ رکھ کر کچھ دیر جواد کو ہدایت پیش کرتے جا چکے تھے. تم پہلے فرصت میں کپڑے چینج کر کے آؤ، یہ خون دیکھ کر میرا دل گھبرا رہا ہے. بالوں کے تولے کی مدد سے رگڑتے ہوئے وہ بے لچک انداز میں گویا ہوئی. جواد نے بیچاری شکل بنا کر اسے دیکھا. اب وہ بغیر بال سلجھائے بالوں کو جوڑے سے قید کرتی جواد کے قریب بیڈ پر بیٹھی. مجھے تجربہ نہیں ہے، اللہ نہ کرے تمہاری شارٹ چینج کرنے میں اگر تمہاری ہاتھ میں لگ گئی تو. وہ ڈھیروں شکنے چہرے پر سجائے بہت ہی ڈر اور معصومیت سے بولی. جواد کوئی بھی تاثر ظاہر کیے خاموش رہا. میں کوشش ضرور کروں گی، اگر ہلکا سا ہاتھ لگ جائے تو پلیز درگزر کرنا. وہ پہلے ہی معذرت کرتی. اس کے پاس سے اٹھ کر وہ پر ڈراپ کی جانب بڑھتی ہوئی اور بہت ہی ڈیلی سے شارٹ نکال کر دوبارہ اس کی جانب آئی. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے دل کی دھڑکنیں بہت تیز سے دھڑک رہی ہو. اس کے لہجے میں عجب سی کشش تھی. شاید وہ کنفیوز ہو رہی تھی، نروس ہو رہی تھی، یا جواد کے اتنے قریب خود کو پا کر جھجک رہی تھی. جواد اس کے ڈر کو بام کیا تھا. وہ دلیر بنتی ضرور تھی لیکن بہت ہی حساس طبیعت کی تھی. انداز ایسا تھا جیسے جنگ پر جا رہی ہو. جواد نے بامشکل اپنی دایاں ہاتھ اس کی ہتھیلی کی پوچھ پر رکھا. کچھ نہیں ہوگا، اور اگر آپ آرام دینا ہو تو میں خود کر لیتا ہوں. جواد نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے نرم سا انداز اپنایا. انہیں چاہتا تھا کہ تکبیر کو کوئی پریشانی ہو. ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں، میں کرتی ہوں کوشش. اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، سانسیں جیسے ابھی ہی اٹک جائے گی. وہ تھوڑا سا کھسک کر جواد کے قریب ہوئی. کرتا بہت ہی نرم اور احتیاط کے ساتھ اس نے اتار دیا تھا، لیکن ایک گستاخ نظر سے بھی دیدار یار کرنے کی زحمت نہیں کی تھی. جواد اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کا شدید خواہش مند تھا. وہ کرتا سائیڈ میں رکھتا، شارٹ اپنا ہی بائیں آستین اس کے بازو میں ڈالتی. بہت ہی احتیاط اور دھیان کے ساتھ اس کا بازو سیدھا کر رہی تھی. ایک بار پیر اس کی تکلیف اور چھوٹ پر وہ زور سے آنکھیں مچ گئی تھی، اور اسی بھی دہانی میں اس کا زخمی ہاتھ بہت ہی بری طرح متاثر ہوا. تکبیر. جواد بری طرح بلبل آئے. درد کافی شدت اختیار کر رہا تھا لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تکبیر کو پکار بیٹھا. تکبیر نے اس کی درد بری آواز سنتی ہی فوراً ہی آنکھیں کھولے. 2-3 آنسو گال پر بہہ رہے تھے. تکبیر اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی لیکن اپنی وجہ سے پورا اسے چھوٹ بہ چکا تھا. جواد نے حیرت سموئے نظروں سے اسے دیکھا. وہ آنسو صاف کرنے میں مگن تھی. اس میں اتنا رونے کی کیا بات ہے؟ وہ خود سے بڑبڑایا. میں کہہ رہی تھی میں بہت ہی پوہڑ لڑکی ہوں، مجھے ایک شارٹ بھی پہنائی نہیں آتی، تمہیں پیر سے چھوٹ پہنچا دی. وہ آنسو صاف کرتی اس کی بٹن لگ رہی تھی. جواد نے کبھی بھی اسے ایسے رویے کی توقع نہیں کی تھی، جبکہ یہ سچ تھا. وہ جانتی تھی وہ جتنی چھلبلی تھی ایسے کہے زیادہ نرم دل کے مالک بھی تھی. تکبیر. وہ آہستہ سے اس کے کان کے پاس جھکتا، بہت ہی محبت سے اس کا نام لیتا، اسے پکار بیٹھتا. تکبیر کی دھڑکنیں جیسے تھم گئی ہوگی. بٹنوں پر چلتا ہاتھ پل بھر میں تھاما. وہ بالکل ساکت بیٹھی ہوئی تھی، بنا کوئی بھی جنپش
پیدا کیے مجسمے کے مانند آبی بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ وہ بارش آواز میں شکوا کر گیا۔ دراصل شکوا بھی جائز تھا، محبوب نے بھی تو جیسے نظر نہ ملانے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ تکبیر جو کی آنکھوں کے باری ہوتی پلکوں کو اٹھاتی اس کی نظروں سے نظریں ملاتی تھوڑا سا دور ہوئی۔ جواد نے اس کی بھیگی آنکھوں میں جھونکا جو رونے سے مزید دلکشی کا سامنا بنا رہی تھی وہ تو ان آنکھوں میں ڈوبتا کسی اور ہی جہاں میں پہنچ ہوا تھا، جبکہ تکبیر کو اس کی نظریں اپنے جسم سے آر پار ہوتے محسوس ہوئی۔ وہ مرر سے نازک وجود لیے بامشکل خود کو مضبوط ظاہر کیے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اس کا دل بھی سینے سے ٹکراتی مچلتی ہوئی باہر آنے کو تھا۔ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ تکبیر شرمندگی سے ہوتی ہوئی سوال کو کر بیٹھی۔ مجھے بالکل چوٹ نہیں لگی۔ آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ وہ اس کے رویے سے کافی محفوظ ہو رہا تھا۔ ایک انجانے پن تھا یا شاید محبت؟ جواد نے اس کا چہرہ تھاما، لیکن وہ بہت بری طرح خود کو کوس رہی تھی۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی جتنا شاید اس نے سوار کر لیا تھا، جبکہ تکبیر کا سارا دھیان اس کا بازو پر تھا اور جواد کا اس کی آنسو بہتی آنکھوں پر۔ مجھے ہسپتال میں ہی شفٹ کرا دے، ورنہ آپ تو دیکھے گی بھی نہیں مجھے، اور خیال کرتے ہوئے ہمیشہ روئے گی۔ وہ اس کی کلائی پکڑتا خمار آلود لہجے میں بولا، جبکہ کافی حد تک لہجے میں شریر پن اور ناراضگی کی رمق تھی۔ تکبیر کی طرف سے خاموشی نوٹ کرتا وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ چھوٹے موٹے حادثات زندگی کا حصہ ہے، اس میں اتنی ریئیکٹ کرنے کی کون سی بات ہے؟ وہ بری طرح اس کی خاموشی سے جھنجھوڑتا ہوا بولتا جا رہا تھا، جبکہ جواد اتنا تو جان ہی گیا تھا شاید یہ کوئی محبت نہیں، بس ایک ڈر اور ترس ہے۔ وہ نظر جھکائے بس خاموش آنسو بہائے جا رہی تھی۔ جواد سمجھ نہ پا رہا تھا کہ کس طرح تکبیر کو سمجھائے، مگر اس کے کیے جانے والے لاہ عمل سے بری طرح حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوا۔ تکبیر اسے کرب کا شرف بخشتی اس کی سینے سے لگی، امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ تکبیر نہیں کرے یار، بیکار رہی ہے، آپ مجھے میرے حالات کا ہی کچھ خیال کر لے، میں پٹری سے اتر رہا ہوں۔ اس کی لہجے کی خماری کو خاطر میں لائے بغیر تکبیر نے کوئی جنبشن نہیں کی۔ تمہارے کچھ ہو جاتا تو؟ وہ بلا جھجک اپنا خدشہ ظاہر کر رہی تھی۔ جواد نہیں مسکرایا تھا، وہ کوئی بھی تاثر ظاہر کیے بالکل چپ تھا، جیسے بات کسی اور کی ہی ہو رہی ہو، لیکن اس کا دماغ اس واقعے کو سوچنے لگا، جبکہ تکبیر کے ساتھ معمولی سا حادثہ پیش آیا تھا۔ جواد کے اندر بھی تو یہی ڈر ہچکلو لے رہا تھا، اتنا روئے گی تو میں ہو گیا ٹھیک۔ وہ بے سختہ آب کی بار کھول کر مسکرائے۔ تکبیر! جواد نے گھبرائے آواز میں اسے پکارا۔ وہ اپنے رونا بول کے اسے یک ٹک دیکھنے لگی۔ ڈر کے تاثرات بھی چہرے پر تھے، جبکہ وہ ابھی بھی پہلے کی طرح بہت ہی پرکشش نظر آ رہا تھا۔ ہاں، لیکن کچھ بوجھل پن بھی اپنی جگہ واضح تھا۔ آپ کا حوصلہ کرنا چاہیے، اتنی جھوٹ نہیں لگی ہو۔ مجھے اور کچھ حالات کا فیس کرنے کے لیے دل کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، میں بتاتا ہوں، زندگی بہت ناقابل اعتبار شے ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انسان کو ہر وقت کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار رکھنا چاہیے، بجائے خود کو ہلکا کرنے کے۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتا بہت سہولت سے اسے سلجھا رہا تھا۔ اس کی گہری گہری سانسیں جواد کو سنائی دے رہی تھی۔ آپ کی بات تکبیر سوغت سے الگ ہوئی۔ پانڈا سمجھا رہا ہوں یا ڈرا رہے ہوں، من بسور کے کہتی وہ جواد کو گورنے لگی تھی۔ میں سمجھتا ہوں صحیح سے۔ جواد کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر تکبیر کی رہی صحیح جان فنا ہونے کو تھی۔ جج جواد! تکبیر بے سختہ پکار بیٹھی اور بدک کے توڑا پیچھے کو ہوئی۔ جی! وہ کہا اس کا نام پکارتی تھی۔ اس کی دل ساز آواز میں عجب سی کشش تھی جو جواد کسی مقناطیسی طاقت کی طرح اس کی جانب کھینچتا چلا جاتا تھا۔ شاید ہی کبھی کسی نے اس کو اتنے چاہت اور شدت سے پکارا تھا۔ وہ تکبیر کو ناسمجھی سے دیکھ رہا تھا۔ ایک الگ ہی ساز میں دل دھڑک رہا تھا۔ اس کی
کی انبی لبوں سے اپنا نام سننا کسی قدر مخصور کن احساس تھا۔ شاید ہی وہ کبھی کسی کو اس بات کی دلیل پیش کرتا۔ دل نے ایک بار پھر نام سننے کی فرمائش کر دی تھی، جبکہ جواد جانتا تھا وہ آپ کسی صورت بھی اپنے لبوں سے اس کا نام نہیں لے گی۔ باخدا مجھے نہیں پتا تھا میرا نام اتنا اچھا ہے یا آج اچھا لگا، وہ کوئے سے لہجے میں کہتا جی جان سے مسکرایا۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، جلدی کرو اور پھر آرام سے سو جانا۔ تکبیر اس کی جذبے لٹاتی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے سراسر طور پر اس کی باتوں کو نظر انداز کرتی ہوئی عجلت میں ٹرے اپنے پاس کرتے ہدایت دینے لگی۔ میں آپ کے حکم کا تابع دار۔ وہ اس کی باتوں پر غور کرتا سر کو ہم کر گیا۔ جواد اس کی صحبت میں کافی حد تک بدل چکا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ کوئی اور ہی جواد بنتا جا رہا تھا، جس کا لہجہ پہلے کی طرح روکا اور سرد نہیں ہوا کرتا تھا۔ ٹرک بھی سیکھ رہے ہوں تم؟ وہ بریڈ پر مکن لگائے تکن نظروں سے دیکھتی لگی تھی۔ جواباً وہ شانے اچکا گیا تھا۔ تکبیر ناشتہ مکمل کروا کے ٹیشو سے اس کا منہ صاف کرتی دوائیں نکلنے لگی۔ اچھا یہ بتاؤ، ایسا کیا لگ گیا تمہارے بازو پر جو اتنا خون بہہ گیا؟ میرا دل نہیں مان رہا کہ تمہیں معمولی سی چوٹ لگی ہے۔ تکبیر کا ذہن ایک ہی بات پر اٹکا ہوا تھا۔ سمجھداری کا مظاہرہ کرتی سیدھے مدعے پر آئی۔ تکبیر، میرے بہت پین ہو رہا ہے۔ I feel so excited۔ اس کو مطلب کہ بہت سے ہٹا تھا۔ وہ مصنوعی درد بھرے تاثرات لی اداکاری کرنے لگا۔ کون سا فیل؟ کیا کہہ رہے ہو؟ تکبیر نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ وہ اس کی انگلش کو نہیں سمجھ پائی تھی۔ ٹائرڈ مطلب بہت تھکا ہوا ہوں، محسوس بھی ہو رہا ہے تھکاوٹ۔ جواد نے اسے ارادے اردو میں سمجھا دیا تھا۔ ایسے بولو نا، انگریز بن رہے ہو۔ ماتھے پر ہاتھ مارتی والے تمسخرانہ انداز میں مسکراتے اسے دوائی کھلا کے ایسی کا ٹیمپریچر بڑھانے لگی، جو کہ وہ اسے اصلی بات سے ہٹا چکا تھا۔ سکون سے سو جاؤ جلدی۔ کمفرٹر اسے اڑا کے اسے بازو کے نیچے ایک تکا رکھا اور لائٹس آف کرتے ہوئے پیر سے ہدایت نامہ پیش کیا۔ آبی بھی تو آئے، وہ اسے لار سے پکارنے لگا۔ تکبیر اس کی بات کی نفی کرتے ہوئے پردے پر برابر کرتے ہوئے گویا ہوئی۔ تم سو جاؤ۔ اس کی پہلو میں فضلہ قائم کرتی ہیڈ کرون سے سر ٹکائے بیٹھ گئی تھی۔ جواد دوائی کے اثر اونودگی میں تھا اور بہت جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ تکبیر اس کی نقوش کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے اس کے بالوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ کبھی اس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور کبھی آنکھیں بھوگ رہی تھی۔ آہستگی سے اس کے گال کھینچتی زیر لب گنگنانے لگی تھی۔ کچھ اس طرح محبت کا مان رکھ جاتا، محبت سے اپنا حال بھی چھپایا جاتا۔ ہو جائے گا وہ ٹھیک، ہو جائے گا وہ ٹھیک، کچھ اس طرح بھی دل کو بہلایا جاتا۔ جواد گہری نیند میں جا چکا تھا۔ تکبیر اٹھ کر اسے سائیڈ پر نیچے زمین پر بیٹھ گئی تھی، ورنہ نہ جانے کیوں دل اس کی حالات پر بہت اداس ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر بھی نہیں بھر رہا تھا۔ بہرحال اس کی پیروں میں سر رکھی نیچے زمین پر بیٹھے ہی وہ سو چکی تھی۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، ساتھ میں سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ آپ لوگوں کو یہی شکوہ ہے کہ لیٹ بہت آتی ہے، لیکن ماسٹر کا امتحان جاری ہے، اس لیے بہت مشکل سے وقت نکلنا پڑتا ہے۔ خدا حافظ، خدا نگہبان، اللہ آپ سب کو حامی اور